في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور موت کی پرزور آندھی. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی. بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. پروردگار عالم نے کرم فرمایا کہ مجھے اور آپ کو الوداعی آخری جمعے میں اکٹھا اور جمع فرما دیا. لاکھ لاکھ کریمی کروڑ اس کا شکر اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پھر نصیب فرمایا. اللہ پاک جل شانہ رمضان قرآن کا احترام نصیب فرمائے. اللہ پاک پوری امت پر کرم فرمائے. اللہ پاک رمضان قرآن کے صدقے میں ساری مخلوق پہ فضل فرمائے. خداوند عالم نے انسان کو عقل بخشی، ادراک بخشا، فہم بخشا، شعور بخشا. اسے بتایا کہ تو سارے جہان کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. سبزیاں، ترکاریاں، اسی کو کہتا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کی قدر کرو. رب ذوالجلال کی قسم گزشتہ سال اس دن میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آدمی زمین پہ دندنا رہا تھا، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، طرح طرح کے کاموں میں مصروف تھے. جوئے باز تھے، شرابی تھے، زانی تھے، رشوت بٹورنے والے تھے. موت آ گئی. آج جا کے دیکھو قبروں میں لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے آہیں بھر رہے. پروردگار عالم نے بڑے بڑے مغروروں کی کھوپڑیاں مروڑ کی رکھ دی. ظالم و جابر لوگوں کی گردنیں مروڑ دی.
سامنے ٹھہرنے والا، اس نے ایسے ایسے لوگ برباد کر دیے جو 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ہاتھ سے پھینک کے مارا کرتے تھے، اور جن کو لگتا تھا ان کو بھی معمولی خراش آتی تھی۔ خدا کی قسم، موت نے ان کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ بادشاہوں کی بادشاہت ختم کر دی، وزیروں کی وزارت ختم کر دی موت نے، سفیروں کی سفارت ختم کر دی، حسن و جمال کی دیویوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ وہ شہزادیاں، وہ حسن کی دیوی، وہ نازنین جنہوں نے اپنے بدن پر مٹی اور غبار کا کبھی ذرہ نہ لگنے دیا، خدا کی قسم ان کے تمام بدن کو کیڑے کھا گئے۔ ان آنکھوں کو ختم کر دیا، اس زبان کو ختم کر دیا، ان لبوں کو ختم کر دیا جن کی سرخی پہ لوگ مرا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے تمام چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھی، بالخصوص موت کا معاملہ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی، سارے صحابہ خوشی منا رہے ہیں، فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ اذا جاء نصر اللہ، آئے گی مدد اللہ کی، والفتح ورأیت الناس يدخلون، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، فتح مل جائے گی۔ سارے صحابہ بڑے خوش ہیں، لو اسلام کو ترقی ہو گئی، لو اسلام کامیاب ہو گیا، لو اسلام کو 4 چاند لگ گئے۔ مگر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبوت کا رازداں، نبوت کا مزاج شناس، الگ کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں روئے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے، اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہو گئی، مجھے پتا چل گیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا۔ اور لوگوں میں روں نہ تو کیا کروں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا، کالی کملی والے کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو۔ اتنی شدید تلخی آتی ہے، لاکھوں برس موت کے بعد بھی پیروں کے ناخن بھی کڑوے رہتے ہیں، حلق مسلسل کڑوا رہ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو۔ اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، ایک موت کا جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا، تمام کا تمام لہو خشک ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، سارے رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، تمام اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے عذاب سے پناہ مانگو، یہی سے پتہ چل جاتا ہے جنتی ہے یا دوزخی۔ چاروں طرف خاندان کھڑا ہوا ہے، برادری بیٹھی ہے،
ماں باپ سامنے ہے، بیگم صاحبہ برابر میں بیٹھی ہے، اولاد سامنے کھڑی ہے، بے قراری ہے، الجھن ہے، بے تابی ہے، پریشانی ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہے، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، کوئی بھی پرسان حال نہیں، اتنے پسینے آئے ہوئے ساری عمر میں کبھی نہ آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، ایسا سخت پسینہ آئے گا جو ساری عمر میں کبھی نہ آیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی شدید گھبراہٹ آتی ہے اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، سارا خاندان جمع ہے، ساری برادری جمع ہے، سارے عزیز و اقربا کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مگر آخری وقت ہے نوجوان کا، آج امی جان کا آخری وقت ہے، آج ابا جان کا آخری وقت ہے، آج بیگم صاحبہ کا آخری وقت ہے، آج جوان بیٹے کڑیل کا آخری وقت ہے، آج جوان بیٹی کا آخری وقت ہے، اب آج گود میں کھیلنے والا کھلونا جواب دینے کو ہے، آج نور نظر جواب دینے کو ہے، آج لختے جگر جواب دینے کو ہے، آج آنکھوں کی ٹھنڈک ختم ہو جانے کو ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہتا فرمایا کلا اذا بلغ التراقیا وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، رگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ ارشاد فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو، لکڑی لے کر چھیتوں کوٹو، ایک پلہ پکڑ کر کھینچو، جیسے اس کا تار تار ہو جائے گا، سارا سوت ٹوٹ جائے گا، یوں آدمی کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کیسے کیسے گر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گر اجاڑے موت نے، پیلتن کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قدی قبروں میں گاڑے موت نے۔ جوانوں کی جوانی ختم، حکمرانوں کی حکمرانی ختم، بادشاہوں کی بادشاہت ختم، کوٹھی بنگلے ویران سنسان، کوئی نہیں۔ بعض اوقات اتنی تھوک کے بہت سے موت آتی ہے جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملا کرتے۔ ہم نے دیکھا ایسی لوگوں کی موت آئی، 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، 2 گز کفن کا ٹکڑا نہ ملا، قبر کا ٹھکانہ نہ ملا، مرنے والوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھے، جھاڑوں درختوں ندی نالوں میں بڑی بڑی حسین عورتوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے دیکھے۔ نہ معلوم میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے، کس حال میں موت آئے گی، کیا بنے گی۔ موت آتے ہی جہنم کا دروازہ کھلے گا یا جنت ملے گی، ادھر مر رہا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں،
کون پوچھے کہ اب حال کو کیا بن رہا ہے، کیا ہو گیا؟ ہچکیاں لگ رہی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. یوں کہ امی جان کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے بیٹا سانس لیتی ہوں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کانٹوں والی ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسیٹا جاتا. بیگم صاحبہ سے خامن پوچھتا ہے میری پیاری دلہن کیا بات ہے، تجھے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ آنسو بہا کے کہتی ہے میرے سر کے تاج کیا کہوں، سانس لیتی ہوں لیا نہیں جاتا. کون نہیں جانتا کہ یہ منظر سب کے سامنے آنے والا ہے. چاروں طرف معصوم لگتے جگر نور نظر چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بال بچے کھڑے ہیں. ادھر مرنے والا کتنا ہی بڑا بہادر تھا، کتنا ہی بڑا پہلوان تھا، کتنا ہی بڑا حکمران تھا، یہ منہ بند کرنے پہ قادر نہیں. جس کے منہ سے حکم نکلتی پورے ملک میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، پولیس میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، پورے ملک میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی. آج حال یہ ہے غرور تھا نمو تھی، غرور تھا نمو تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. کل بڑی بڑی ٹیمیں آگے آئی ہوئی تھی، استقبالیہ کمیٹی، چھڑکاؤ ہو رہے تھے، صفائیاں ہو رہی تھی. ہٹو بادشاہ آ رہا ہے، ہٹو گورنر آ رہا ہے، ہٹو وزیر آ رہا ہے. کہتا غرور تھا نمو تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. پر آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں. کل سارا ملک میرے حکم پہ چلا کرتا تھا، آج میری قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی نہیں. قطب الدین ایبک کی قبر انارکلی لاہور میں موجود ہے. پورے ایشیا میں، پورے ہندوستان میں جس کے حکم سے زمین کانپا کرتی تھی، جا کے دیکھو مالک کا ہوا جن کی ڈنکے سے گرجتے تھی زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان. اور گھاس ہے اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. بڑے بڑوں کی قبر پہ جاؤ، عام قبرستان میں چکر لگاؤ، کچی قبر ہے، گر گئی ہے، کسی جانور نے پیر رکھ دیا ہے، ذرا جھانک کے تو دیکھ. کل کم خواب کے کپڑے پہننے والا، کل اعلیٰ درجے کا مخمل پہننے والی کفن کے اندر کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا ہے. قبرستان کا چکر لگایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کتنے لوگ سوئے پڑے ہیں، بڑے بڑے جج پڑے ہیں، بڑے بڑے وکیل پڑے ہیں، بڑے بڑے خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکمراں خاموش پڑے ہیں. انہیں بلا کے دیکھنا. اور حالت ان کی بالکل بدلی ہوئی ہے. دنیا میں اگر کوئی ذرا سا چھیڑ دیتا تھا نا، ایک گالی کے بدلے جب تک 100 نہ دے لے چین نہیں آتا. اگر ذرا سا کسی نے اکڑ سامنے کر دی، فنوس اڑا دیا اس کا مار مار کے. مگر آج خبر میں پڑا ہوا حالت یہ ہے کہ یہ سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. جو مقیم تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں. سارے قبرستان میں آواز دو، جواب دینے والا کوئی نہیں، کوئی خاموش ہے، سارے بولنے والا کوئی نہیں. کون بول سکتا ہے؟ اللہ میاں نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں آخرت کی تیاری کرو، شاید کس وقت بلاوا آ جائے. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو نامعلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا.
تیاری کر، ہر وقت تیار رہ۔ فرمایا جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ دوسرے آدمی نے آنکھیں بند کی، دوسرے آدمی نے منہ پھٹ گیا تھا، منہ چر گیا تھا، دوسرے آدمی نے بند کیا، پیروں کے انگوٹھے ملا کر دوسرے نے پیر اکٹھے کیے۔ آج اپنے پیر اکٹھے کرنے پہ قادر نہیں، بول نہیں سکتا، مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا، کوئی پاس بیٹھ کر گالی دے جواب نہیں دے سکتا، شکوہ شکایت کرے ہاں ہوں نہیں کر سکتا۔ تختے پہ ڈال لیا، پٹرے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے، کپڑے اتارنے لگے، ہاتھ پکڑ کے مروڑا ہے کپڑا اتارنے کے لیے۔ آواز آتی ہے ہم صرف مرنا مجھے الحاق نہیں، کل کو تو بھی مرے گا، تیری موت بھی آئے گی، اس لیے دو دل کی زندگی پہ ہے، نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ تجھے کیا معلوم کیا بنے گی، آ پڑے جس دم آ رہے ہیں تجھ پر بلا، اور کون ہو اس دم تیرا ساتھی بھلا۔ چودھری صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے، ملک صاحب تختے پہ پڑے ہیں، خان صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، مرزا صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، صدر صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، گورنر صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، پیر صاحب مولوی صاحب قاری صاحب لیٹے ہوئے ہیں، کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ آواز آتی ہے وہ کپڑے اتارنے والے رحم کھا، کہتا حال میں تو دیکھتی رہتی ہے روح، اور غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، اور غسل دینے والے آج میری باری کل کو تیری باری، آنکھیں کھول کچھ خیال کر، قنبہ قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھ لو اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، آج میرا سوٹ اتر رہا کل کو تیرا یوں ہی اترے گا، آج میرے ناک کا زیور اتر گیا، آج میرا گلا صاف کر دیا، آج میری چوڑیاں ٹوٹ گئی، آج میری چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور میری بہنوں کل تمہاری یوں ہی ٹوٹیں گی۔ میرا رنگین جوڑا جو تھا لے لیا، میرا رنگین جوڑا جو تھا لے لیا، سب نے مل کر سفیدی کا بالا دیا، کیسے رخصت کری ہوں سوار کے۔ میرے سوٹ اتارنے والوں، میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے 2 گز کفن کے لٹھے میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے چھپانے والوں، کچھ خیال کرو، آج میری باری کل تیری۔ کپڑے اتار رہے ہیں، غسل دینے والا ہاتھ ملنے لگا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، ادھر کپڑے اتارنے والے کو روح آواز دے کے کہتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ تجھے کیا معلوم ہے کن مقامات سے گزر کے آیا ہوں، میری رگیں ٹوٹ گئی ہیں، پہاڑ مکھی بیٹھ جائے مجھے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے میری رگیں ٹوٹ گئی ہیں، میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کر آیا ہوں، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا ہوں، مجھے موت کے جھٹکے نے میری شکل بدل دی، میرا روپ بدل دیا، میرا نقشہ بدل دیا، میرا ڈھنگ بدل دیا، میرے حسن و جمال کا بیڑا غرق کر دیا موت کے جھٹکے۔
ادھر کہتا غسل دینے والے کو ہاتھ ملنے لگا، ہائے افسوس بیٹی اپنی ماں کو پیار سے غسل نہیں دیتی، بیٹا اپنے باپ کو محبت سے غسل نہیں دیتا۔ کہتا میں نے جھیل لی ہے مصیبت، میں نے جھیل لی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، تجھے کیا معلوم ہے کس طرح سے میرے کپڑے آج اتر رہے؟ اور کہتا جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، میں بول نہیں سکتا، میری زبان کو تالا لگ گیا، قفل لگ گیا، آج میری کو لگ گیا، کل تیری زبان کو لگ جائے گا، خیال کر، اپنے آپ ٹھنڈے گرم پانی کا دھیان کر، میرے بدن پہ ہاتھ پھیرنے والے کل تیرے اوپر یوں ہی پھرے گا اور نہ معلوم نصیب بھی ہوگا کہ نہیں۔